الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعد فيحكمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. قسم کی حمد و ثنا تعریف و تسبیح تکبیر و تحلیل بڑھائی بزرگی کبریاء کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں اور درود و سلام
امام الرسول سید الاولین والآخرین امامنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے ہر فرد و بشر، ہر گورے اور کالے، ہر امیر اور غریب، ہر عربی اور عجمی، ہر انسان کے لیے آخری نبی، فائنل اتھارٹی اور آخری شریعت والے صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی اور رسول بن کے تشریف لائے۔ آپ نے اس دنیا کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی بتایا، دنیا سے جانے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے دنیا میں رہ جانے کو ہی پسند نہیں کیا۔ دنیا پہ ریچھ جانے کو آپ نے اس سے منع فرمایا، لیکن دنیا میں رہنے کے طریقے اور طریقے آپ نے بتائے۔ حضرت محترم، آج ہم دنیا کی مجموعی حالات پر نظر دوڑائیں، امت مسلمہ کی حالت زار اور انسانیت کی حالات دلفگار اور اس دنیا کے رہنما جن کو دانشور کہا جاتا ہے، ان کے افکار بیمار کا تذکرہ کریں، سوچیں اور عالم کفر کا بڑھتا ہوا زور اور استبداد اور جبر اس پہ نظر دوڑائیں۔ تو ہمارے لیے قرآن و سنت میں بہت سارے اسباب پنہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو جب غلبہ دیتے ہیں تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی کہ آج وہ کافر اٹھا اور امت پہ غالب آ گیا، امت مسلمہ پہ غالب آ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ آج دنیا کے جس خطے پہ نظر دوڑاتے ہیں، امت مسلمہ ہی ببو حال نظر آتی ہے۔ جس طرف نظر اٹھتی ہے، مسلمان مرتے ہوئے، پٹتے ہوئے، کٹتے ہوئے، رسوا ہوتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سارے 52 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، چیختے ہیں اور چلاتے ہیں اور کوئی ان کی سنتا ہی نہیں۔ دنیا کے بہترین معدنی مسائل ان کے پاس ہیں، ساری دنیا کے سب سے بہترین ذہن ان کے پاس ہے، افرادی قوت ان کے پاس ہے، لیکن افسوس کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنے آپ سے بیگانہ ہیں، ان کو اپنی اہمیت کا نہیں پتا، ان کو اپنی عظمت اور اپنی شان کا نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو انعامات کیے، جو احسانات کیے، جو فضل کیے، اس امت نے ان انعامات و احسانات کی قدر نہیں کی۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اصلاح کے لیے، اس امت کو ترقی کے راستے پر لگانے کے لیے کلیے، قاعدے، اصول اور ضوابط بیان کیے۔ قرآن ایسی لازوال کتاب ہے کہ جس قوم نے اس پر عمل کیا یا جس شخص نے اس پر عمل کیا، اللہ نے اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیا، اور اگر کوئی بندہ اس پر عمل کر کے بھی رسوا ہو رہا ہے تو
تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس کا عمل جھوٹا ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، آج ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ دنیا میں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء ہو گزرے ہیں، کسی ایک نبی کے بھی فرمودات کے بارے میں اتھینٹک بات موجود نہیں ہے الا کہ جو قرآن نے بیان کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ باقی کسی بات پہ کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ فائز شخصیت اور ہستی ہیں جن کی ایک ایک ادا بھی محفوظ ہے، جن کا ایک ایک لفظ بھی موجود ہے، اور زبان اثر سے نکلا ہوا ایک ایک حرف بھی موجود ہے، اور پوری گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے اس کے بارے میں محدثین نے حکم لگا دیا ہے، محدثین نے بتا دیا ہے کہ یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا حکم نہیں ہے۔ کتنا واضح اور کلیئر ایجنڈا اپنے پاس رکھتے ہیں، ہماری منزل کا ہمیں پتہ ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کو اس کی منزل کا نہیں پتا، ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے، ہمیں اپنے راستے کا پتہ ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنے کے طریقے کا پتہ ہے، ہمیں اس منزل کے ڈسٹینس فاصلے کا پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم کامک سوئیاں مار رہے ہیں، دائیں بائیں دلیل ہو رہے ہیں، خجل خوار ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آج امت مسلمہ کی جو زبوں حالی ہے، آپ دیکھیے ذرا، دنیا میں کافر طاقتیں جو چاہتی ہیں وہ کر گزرتی ہیں، ان کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں، ان کی زبان کوئی روکنے والا نہیں۔ ان کے معاشرے کا پاگل ترین صدر وہ منصب صدارت پہ وہ شخص بیٹھ جائے تو لوگ خوش ہو کے اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے کوئی شخص اس کے بچوں کو اغوا کر لیا جائے، اس کی بیٹیوں کو اٹھا لیا جائے، اس کے بوڑھوں کی سفید داڑھیوں کو رول دیا جائے، کوئی احساس نہیں ہوتا کسی کو۔ نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، ننھے منھے بچوں کی خون آلود راشیں ساری قوم دیکھتے، لیکن ایسے جیسے ہوا گزرتی ہے ایسے کام گزر جاتا ہے۔ اور عالم کفر کے ساتھ کسی کا ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو سارا عالم کفر یکمشت ہو کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہمیں یہ دن دیکھنے کیوں پڑے؟ کیا ہم وہی قوم نہیں ہے جنہوں نے ساری کائنات پر حکومت کی ہے؟ کیا مسلمان وہی نہیں ہے جن کے کردار اور عمل کو دیکھ کے غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے؟ کیا ہم وہی نہیں ہیں جنہوں نے دنیا کو تہذیب اور تمدن سکھایا ہے؟ وہ لوگ، وہ قومیں جن کے اندر غسل کرنا بھی جرم تھا، 2 مہینے 4 مہینے پانی کے پاس نہیں پھٹکتے تھے، آج وہ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں کہ مسلمانوں تم تہذیب سیکھو۔ حضرات اس بات پہ غور کیجیے گا، جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ادھر میں آتا ہوں، آزمائش اس امت کا ایک ٹریڈ مارک ہے، ٹریڈ مارک ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں، اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء آزمائش میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، سب سے مشکل آزمائش انبیاء پر آتی ہے۔ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آگے کہا نا، اللہ کے پیغمبر اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ تیغ لگا کے بیٹھے ہوئے، آپ سیدھے ہو گئے، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے کہا فرمایا تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، تم سے پہلی امتوں پر ایسے وقت آئے کہ ان کو زمین میں زندہ دبا دیا جاتا تھا، اوپر مٹی ڈال دی جاتی، ان کے سروں پہ آڑے رکھ کے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے،
لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو چھیل دیا جاتا تھا، لوہے کی میخیں ان کے ہاتھوں پاؤں میں گاڑ دی جاتی تھی، اور وہ حق پہ ڈٹے رہے۔ تم پہ تو ابھی ایسے وقت آئے ہی، تم ابھی سے گھبرا رہے۔ یہ کس وقت کہا جب بلال کو مار پڑ گئی تھی، جب خبیب و صہیب مکہ کی وادی میں زمینوں پہ گھسیٹے جا رہے تھے، جب سمیہ اور خاندان یاسر کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات ان سب پہ ان کے حالات دیکھیے، اور ان حالات میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیکھیے، فرمایا ابھی تم پہ وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پہ آ چکے۔ امت پہ یہ حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ یہ آزمائشیں کیوں بھیجتے ہیں، یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اس کا ذکر اللہ نے اس جگہ پہ کیا جو میں نے سورۃ الانفال کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ پاک اور ناپاک الگ ہو جائے، تاکہ اپنے دعوے میں سچے جھوٹے الگ ہو جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اللہ کے ہاں یہ ثابت ہو جائے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، اللہ نے اپنے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کہو گے یقول ربی اللہ، ہم اللہ کو کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور آزمائے نہ جائیں، امتحان اور ابتلا نہ آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ امتحان اس لیے ڈالتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ خبیث کو طیب سے پاک کرے۔ لیکن ہم اس آزمائش کے لیے، آزمائش کو صبر کے ساتھ جینا چاہیے، آزمائش کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، لیکن جب یہ آزمائش آ جاتی ہے ہمارا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، انہوں نے آزمائش کی حقیقت کیسے بیان فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ جو مجھ پر اتنی بڑی بادشاہت مجھے ملی ہے نا، ہواؤں پر میری حکمرانی ہے، زمینوں پر میری حکمرانی ہے، چرندوں پرندوں پر میری حکمرانی ہے، میں ان کی زبانیں سمجھتا ہوں، ایسی بڑی سلطنت مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دی، مجھ سے بعد بھی ایسی سلطنت کسی کو نہیں ملے گی۔ اتنی بڑا یہ فضل اللہ کا مجھ پر کیوں ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ نمل ہے، فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، اس لیے اللہ نے مجھ پر فضل کیا تاکہ مجھے آزمائے میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مال جب کسی کو ملتا ہے، دولت ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، صلاحیت ملتی ہے، طاقت اور قوت ملتی ہے، منصب عزت اور جاہ ملتا ہے، تو لیبلونی ااشکر ام اکفر، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکر رہتا ہوں۔ حضرات ہمارے مسائل کا فرمایا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو نہ شکری کرے گا فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو یاد رکھو میرا پروردگار بے پرواہ بھی ہے اور بڑی عزتوں والا ہے، اس کو میرے کلمہ کے شکر کی ضرورت نہیں، اس کو میرے عمل تشکر کی ضرورت نہیں۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا، اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ اعلان کر دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو تم سے پہلا بھی چھین لوں گا۔ کہ پروردگار کا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر شکر کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ عذاب کیسا ہوتا ہے اللہ کا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے، میرا ذکر نہ کرے، میں اس کی گزران تنگ کر دوں گا۔ گزران تنگ کیا ہے؟ لاکھوں روپے کا بجٹ اپنے پاس موجود ہے،
کروڑوں روپیہ بینک بیلنس موجود ہے، اپنے ذاتی ملکیت میں ہے، اربوں روپے کا مالک ہے، کھا کچھ نہیں سکتا، معیشت زن کا، کسی کو بتا نہیں سکتا، معیشت زن کا تمہارے پاس موجود ہے۔ اسی ملک میں آپ نے دیکھا نا 10-10 کلو آٹے کے لیے 50-50 فٹ لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، معیشت زن کا۔ اللہ معیشت کو اس طرح تل کر دیتا ہے، اللہ گزران کو تل کر دیتا ہے، ہوتا سارا کچھ پاس ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے، نہ وقت میں برکت ہوتی ہے، نہ پیسے میں برکت ہوتی ہے، نہ گھر میں برکت ہوتی ہے، نہ زندگی میں برکت ہوتی ہے، نہ زبان میں برکت ہوتی ہے، نہ سوچ میں برکت ہوتی ہے، نہ نگاہ میں برکت ہوتی ہے، بس پھر لالچ ہی لالچ، ہوس ہی ہوس، اور حل من مزید کا ترانہ ہوتا ہے، اور بندہ زندگی ایسے ہی گال دیتا ہے، اور اسی طرح پیسے کی ہوس پہ مارا ایک دن پتہ چلتا ہے جسم سے گھنٹی بول گئی ہے اور بندہ فارغ۔ کیسی عبرت کی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ اچھا بھلا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، کہ جھٹکا لگتا ہے، اس کو فالج ہو جاتا ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اب وہ چارپائی پہ پڑا آنکھوں کو گھما گھما کے دیکھ رہا ہے، لوگ آگے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، گردن تک نہیں پھرتی بتانے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ٹھیک ہوں۔ یہ عبرت ہے، ساری عبرتیں ہیں۔ حضرات غور کیجیے ذرا اس بات پر، اور اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اگر خدا نہ خاصہ کو بیماری آئے گی بھی تو بطور آزمائش آئے گی جو آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگی۔ کبھی سوچے تو تھے اس بات پہ، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا آزمائش آ جائے تو ہمارا رد عمل پتہ کیا ہے؟ قرآن نے یہ نہیں میں بتایا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ بیٹھ کے عبادت گزار ہوتے ہیں، کنارے پہ، کفر اور اسلام کے کنارے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اسلام کے اندر آگے نہیں بڑھتے، کنارے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا سا کفر کا پلہ بھاری دیکھا ادھر کو امٹ گئے۔ آج ہم سارے، ہمارے دانشور، ہمارے میڈیا پرسن، ہمارے اینکر پرسن، ہمارے جتنے ہمارے سربراہ ہیں، یہ سارے کے سارے کنارے پہ بیٹھے ہیں۔ ذرا سا دباؤ آتا ہے، ذرا سا کفر کا دباؤ آتا ہے، ہم فوراً کفر کے ماہر کا سبب رکھتا ہوتا ہے، ہم فوراً ادھر پہ چل پڑتے ہیں۔ نہ بولنا ان کے آگے بڑی طاقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کی نشانی یہ ہے، جب ان کے پاس لوگ آگے کہتے ہیں لوگوں سے ڈر جاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم لوگوں سے کیوں ڈرے، ہم اللہ سے کیوں نہ ڈرے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، آج اب لوگوں سے ڈرنے والے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، مومن کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب وہ اللہ کے راستے میں ذرا سی تکلیف دی جاتی ہے نا، ان کو اذیت پہنچتی ہے، ذرا سی مشقت کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، ان کو اذیت پہنچتی ہے، فرمایا جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، وہ لوگوں کی اس فتنے کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہی ہے اور کیا ہے، اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ حضرات کہاں قرآن میں نہیں کرتا ہے، کس مقام پہ قرآن ہماری رہنمائی نہیں کرتا، کس جگہ پہ قرآن نے ہمارے عقائد کی اصلاح، ہمارے معاملات کی اصلاح نہیں کی۔ ذرا سوچیے تو صحیح، غور تو کیجیے۔ آج ہم جس مصیبتوں کا شکار ہیں، قومیں جب سربلند ہوتی ہیں یا تباہ ہوتی ہیں تو یہ ایک دن میں، ایک سال میں، 2 سال میں نہیں ہوتا ہے۔ قوموں کی تباہی یا قوموں کی سربلندی کے پیچھے سالوں کی داستان ہوتی ہے، 10 20 85 حتیٰ کہ صدیوں کی داستانیں ہوتی ہیں، پھر جا کے کوئی قوم سربلند ہوتی ہے، پھر جا کے وہ قوم جو ہے نا وہ ڈوبتی ہے، پھر جا کے یہ سے معاملات ہوتے ہیں۔ سینکڑوں سال بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ لیجیے صاحب، ٹائٹس رومی سے مار کھانے کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بعد ٹائٹس رومی سے مار کھانے تک کم و بیش 200 سال کا فاصلہ، 200 سال اس قوم نے عروج کے ساتھ گزارے،
سلطنت، طاقت، قوت، سب کچھ گزارا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بادشاہ سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک، فرعون کی غلامی تک کتنے 100 سال کا فاصلہ ہے۔ قوموں میں اردو زوال ایسے نہیں آتا۔ دنیا میں وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جو اپنی تہذیب سے جڑی رہے، اپنے تمدن سے جڑی رہے۔ جس میں آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری شادی بیاہ کی ساری رسمیں ہندوؤں والی ہیں، ہمارا کاروبار اور طرز معیشت سارا یہودیوں والا ہے، اور ہمارا سیاسی اور جمہوری نظام یہ سارا عیسائیوں والا ہے۔ کیا ہمارے پاس ہماری تہذیب نہیں؟ کیا ہمارے پاس شادی بیاہ کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اسلام ہمیں تجارت کا طریقہ نہیں بتاتا؟ کیا اسلام ہمیں سیاست اور جمہوریت نہیں سکھاتا؟ جمہوریت اسلام کا دیا ہوا نظام حکومت ہے۔ آج غیروں کے ہاتھ میں جا کے ہم نے انہی کو دے دیا سارا کچھ۔ دنیا میں اسلام سے بڑا کوئی جمہوری مذہب نہیں، کوئی جمہوری مذہب اسلام سے بڑا نہیں ہے۔ ایسی جمہوریت ہے جس میں خلیفۃ المسلمین سے ایک بندہ اس سے پوچھتا ہے، جناب اپنے کپڑوں کا حساب دیجئے، یہ ایک چادر میں بنا ہوا سوٹ نہیں ہے آپ کا، جو چادر مال غنیمت میں ملی ہے وہ ایک ایک ملی ہے، آپ کے جسم پہ 2 چادروں کا سوٹ ہے، یہ کہاں سے آیا پہلے یہ تو بتائیے۔ اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور پھر جب تک اس کا حساب نہیں دے دیا، ممبر تو نہیں کھڑے ہوئے، نیچے اتر گئے، کہا میرا بیٹا عبداللہ کدھر ہے؟ عبداللہ کھڑا ہوا، اور میں بتاؤ ان کو میں نے سوٹ کہاں سے چلایا؟ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگوں میرے باپ کے کپڑوں پہ 40 پابند لگے ہوئے تھے، اب مزید پابند کی گنجائش نہیں تھی، میں نے اپنی چادر اپنے والد کو ہبہ کی، جو چادر مجھے ملی تھی وہ میں نے اپنے باپ کو دی۔ حضرات اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے اپنی تہذیب اور تمدن کو چھوڑا ہے۔ لوگ یورپ کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، یورپ بڑا ترقی یافتہ ہے۔ میں اللہ فضل بصیرت کہتا ہوں، اپنے مطالعے کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ جو علم اللہ نے مجھ کو دیا اس کے مطابق میں کہتا ہوں، پڑھی لکھی بات کرتا ہوں، یورپ اس وقت ترقی کے راستے پر چلا جب اندلس کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب اندلس میں اس کو مسلمانوں کی تہذیب ملی، مسلمانوں کی تہذیب لے کے، مسلمانوں کے تمدن کے ٹکڑوں پر بن کے آج یورپ ترقی کے کیے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب یورپ کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یورپ بوڑھوں کو پیسے دیتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار الاؤنس دیتا ہے، جوانوں کے ساتھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم اس کو آج یورپ کی مثال دیتے ہو، جاؤ جا کے دیکھو یہ کام ہی میرے فاروق کا شروع کیا ہوا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں جو ذمی کو پھرتے ہوئے دیکھا تھا، بوڑھا ذمی، غیر مسلم جو مسلمان ملک میں رہنے والے ہیں، وہ غیر مسلم مدینہ کی گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا پھر رہا تھا۔ امیر المومنین عمر فاروق نے دیکھا، اس کو پکڑ لیا، بابا جی ادھر آؤ، کون ہو، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا جی میں ذمی ہوں۔ بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، کام ہوتا نہیں ہے، جزیہ دینا ہوتا ہے، ٹیکس دینا ہوتا ہے، سلطنت کو، اسلامی سلطنت کو بیت المال میں ٹیکس جمع کروانا ہوتا ہے، اب میں کمائی نہیں کر سکتا تو بھیک مانگ کے دوں گا۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران تاڑے مار کے رونے لگا، بازو پکڑا بابا جی کا، اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عمر ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، غیر مسلم کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے اس کی جوانی سے فائدہ اٹھایا، ہم نے اس کی جوانی سے اسے جزیہ لیا، آج جب یہ بوڑھا ہو گیا تو ہم نے اس کو ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ جائیے عمر کی تاریخ اٹھائیے رضی اللہ تعالی عنہ، اسلامی سلطنت کا قانون بدل دیا، وزیر خزانہ کے نام خط لکھا، کہا آج کے بعد قانون یہ بنا دو کہ اسلامی سلطنت میں کوئی ذمی فلاں عمر کی حد تک پہنچنے کے بعد اس سے جزیہ بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا، اور وظیفہ بھی اتنا دیا جائے گا کہ وہ اکیلا نہیں، اس کا سارا خاندان چل سکے۔ جائیے عمر فاروق سے پہلے کی تاریخ بتائیے، ڈھونڈیے ساری تاریخ۔ آج یورپ کی تہذیب پہ فخر کرتے ہیں، آج یورپ کے تہذیب پہ، یورپ کی کس تہذیب پہ فخر کرتے ہو جو مادر سے ڈرا جائے؟
جہاں پہ 9 سال کی بچیاں بے نکاحی مائیں بنی ہوئی ہیں، اس تہذیب کو اس ملک بنانا چاہتے ہیں۔ حضرات سوچیے ذرا، آج ہمارے ذلت کے ہمارے یہ اسباب کیوں بنے ہوئے ہیں؟ امت مسلمہ کی زبوں حالی کی وجوہات کیا ہے؟ آج ہم نے یورپ کو اپنا امام بنا لیا۔ اللہ نے تو اسلام کو امام بنا کے بھیجا، مسلمان کو امام بنا کے بھیجا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب آؤ گے۔ ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہوئے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہم جتنی مصیبت میں پھنستے ہیں اتنا دین سے دور ہو جاتے ہیں، جتنی مشکل میں پھنستے ہیں، یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہمارا سمجھ۔ اپنی اسلامی تہذیب کا ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے یورپ، عیسائی اور یہودی کیوں ذلیل ہوئے؟ کبھی سوچا بھی نہیں؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو پس پشت پھینکا اور ان کے دل بنانے لگے۔ ہم بھی وہی کام کرتے ہیں۔ ہم نبی کی تعلیم کی کوئی بات نہیں کرتا، نبی کی پیدائش کا دن آتا ہے تو جشن مناتے ہیں، نبی کی پیدائش کا دن آتا ہے تو جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ اور یارو میرے نبی کی تعلیم بھی تو پوچھ کے دیکھو، اللہ کے رسول نے اپنے جنم دن پہ کیا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سوموار کو میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ آج کے دن سوموار کے دن میں پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول تو اپنا جنم دن روزہ رکھ کے مناتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کا جنم دن بھنگڑے ڈال کے مناتے ہیں، دیگے بتا کے مناتے ہیں، گلچھلے اڑا کے مناتے ہیں۔ یورپی لوگوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالا اور لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ افکار کو اپنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ کہا، دوسرے کو المغضوب علیہم کہا، کسی کو ضالین کہا، ذلیل اور رسوا کر دیا، گمراہ کر دیا، اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے یہ لوگ۔ آج ہم بھی انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہمیں ذلت نہ ملے تو اور چل، ہم ذلیل نہ ہوں تو اور کیا؟ حضرات ذرا غور تو کیجیے، انہوں نے اللہ اکبر، انہوں نے بھی اپنے دین کو اپنی زندگیوں سے نکالا۔ یورپ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے سارے، ایک وقت آیا تھا یورپ پر دین کا غلبہ تھا، ان کے دین کا، لیکن دین ان کے پاس اصل شکل میں نہیں تھا، لوگوں کے افکار و خیالات تھے۔ جس مولوی کا جو دین آتا تھا اس کو دین بنا دیتا تھا، آبار و رہبان کا نظام تھا۔ اب یہ لوگ اس سے اتنا باغی ہوئے کہ اپنی سلطنتوں میں دین کا نام لینے سے منع کر دیا۔ پہلے ایک انتہا تھی، دوسری انتہا، میں قربان جاؤں اپنے دین پہ جس نے مجھے اعتدال کا راستہ بتایا، جس نے کہا دنیا میں رہ کے دین پہ عمل کرو۔ تمہیں یہ دین نہیں کہتا کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، بیابانوں میں چلے جاؤ، مسجدوں کے حجروں میں بیٹھ جاؤ، کہتے دنیا کے اندر رہ کے دین پہ عمل کر کے دکھاؤ، اس کا فائدہ ہوگا تمہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین کماندار تھے، کمانڈر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کون سی کسی شخص کی خوبی ہے جو خوبی اور میرے پیغمبر میں موجود نہ ہو؟ ہر کام آپ نے کیا ہے اور مثال بن گئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرات ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑا، ہم نے اپنے دین کو چھوڑا، ہم اس دین کو چھوڑا۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے مسلمان جنگجو ہیں، تشدد پسند ہیں، تقریب پسند ہیں۔ حضرات کبھی قرآن سے بھی پوچھ کے دیکھا کرو، قرآن کے ماننے والے کیا ہیں؟ قرآن نے تین لفظوں میں اسلام کی جنگی پھلی کی جائے۔ اسلام جنگ کیسی چاہتا ہے؟ فرمایا ان الذین وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا،
میں اللہ کے راستے میں لڑوں. مسلمان کی جنگ، مسلمان کی لڑائی، مسلمان کا قتل اور قتال، مسلمان کا جہاد اللہ کے دین کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی شخص کی شخصی حکمرانی کے لیے نہیں، کسی خطے کی آزادی کے لیے نہیں. اسلام آپ دیکھیے تو صحیح، مسلمان سفیر غیر مسلم بادشاہوں کے پاس گئے اور ان سے جائے کہا ہمیں تمہاری سلطنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم مسلمان ہو جو کلمہ پڑھ لو، ہمارے بھائیو تمہاری سلطنت تمہیں مبارک، ہم دونوں کچھ نہیں کہتے. یہ اسلام کی پالیسی ہے. خطے چھیننا تو اسلام کی پالیسی ہے. جنگیں خطوں کے لیے اسلام نے نہیں لڑائی، فرمایا اللہ کے راستے میں لڑو. پہلا سبق یہ دیا تمہاری لڑائی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. حضرت علی دشمن سے لڑ رہے تھے، کشتی ہو رہی، پٹک کے زمین پہ دے مارا، لگے تلوار کا بار کر رہے، تلوار اٹھائی ہے، کلائی کی ایک حرکت سے دشمن کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، لیکن اس نے حضرت علی کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قابو آئے ہوئے دشمن کو چھوڑ کے پیچھے آ گئے. کسی نے کہا جناب دشمن قابو آیا ہوا مارا کیوں نہیں؟ پر میں جب مارنے لگا تھا تب اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے مارنے لگا تھا. جب اس نے مجھ پہ تھوک دیا میری اپنی ذات کا مسئلہ آ گیا، میں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا. اسلام کا یہ پالیسی ہے جنگ کی. آج اس اسلام کو تشدد اور تقریب اور طاقت دین کہتے ہیں. ہمیں نوجوان نسل کو اپنی اور اسی طرح لاگو ہر داڑھی والا دہشت گرد ہوتا ہے. یہ داڑھی والے ہیں اب آپ درود والے ہیں کہ برود والے ہیں، مثالیں اور لطیفے اور کہاوتیں بنا دی گئی. حضرات کبھی سوچیے تو صحیح، ایک مسلمان جب مسلمان بھائی سے ملتا ہے اسے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جان فکر نہیں کریں، میری طرف سے پوری سلامتی ہے، میں آپ پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، زبان سے بھی حملہ نہیں کروں گا، مجھ سے آپ کی جان مال عزت آبروات جانا ہوگا. اور آگے سے بندہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، جناب میری طرف سے بھی ایک دستار. اس اسلام کو تشدد کا، دہشت گردی کا اور تقریب کاری کا نام دیا جاتا ہے. اس اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے. اور میں اللہ کے راستے میں لڑنا ہے. دوسری بات یہ ہے لڑنا ان سے ہے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے نہیں لڑتے ان سے نہیں لڑتا. یہ اسلام کہتا ہے. ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی لاش دیکھی، غیر مسلم عورت کی لاش. آپ کو افسوس ہوا، فرمایا یہ تو لڑنے والی نہیں تھی، یہ تعلیم ہے میرے دین کی. فرمایا یہ لڑنے والی نہیں تھی. لڑنا اس سے ہے جو تم سے لڑتا ہے، ان سے نہیں لڑنا جو تم سے نہیں لڑتا. اور جب لڑائی کرنی ہے ان سے لڑائی کرنی ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں تو لڑتے ہوئے بھی ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی. فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم یقاتلوکم ولا تعتدوا، لڑائی میں زیادتی نہیں کرنی. ساتھ ہی کہا ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کو پسند نہیں کرتا، اللہ زیادتی کو پسند نہیں کرتا. سبق دے دیا ہمیشہ کے لیے، جتنا تمہیں مارا ہے اتنا مار لو، جتنا تم پر ظلم کیا اتنا ظلم کر لو، اپنے پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لو، بس آگے نہیں بڑھنا. اس اسلام کے بارے میں، اس تہذیب کے بارے میں آج ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا. آج ہم اپنا دفاع کرنے میں مجبور ہو چکے ہیں. کسی نے اسلام کی تعلیمات کو دیکھا ہی نہیں. مثال بنی ہے، کسی نے کہا تیرا کان کتا لے گیا، بندے نے کان نہیں دیکھا، کتے کے پیچھے دوڑ پڑا. تو اپنا کان تو دیکھ لو موجود ہے کہ نہیں. کبھی ہم سے بھی پوچھ کے دیکھو تمہارا دین کیا کہتا ہے، دین کی تعلیمات کیا ہیں. آج ایک نیا سبق پر آ رہا ہے کہ لبرل اسلام ہونا چاہیے. بھائی لبرل اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام اسلام ہوتا ہے. کوئی لبرل، کوئی سیکولر، کوئی انتہا پسند اور کوئی ایکٹیویزم اسلام میں نہیں ہوتا. اسلام اسلام ہوتا ہے. اسلام سے زیادہ معتدل مزاج کوئی نہیں. ایسے تعلیم، ایسا سبق، ایسا پیغام جائیے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پہ ڈھونڈ سے دکھائیے. آج ہمارے ساتھ جو حال ہو رہے ہیں، اللہ اکبر. میں پڑھ رہا تھا تاریخ کی کتاب میں
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بیت المقدس پہ قبضہ کرتے ہیں، بیت المقدس عیسائیوں سے چھینتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں غیر مسلموں کے لیے، جس نے یہاں پہ رہنا ہے اتنے پیسے دے اور رہ لے، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، ہم اس کو نہیں روکتے۔ یہ اسلام ہے۔ اور اسی بیت المقدس میں میں نے کبھی ریچرڈ شیرڈن کو دیکھا، کبھی ریجینالڈ کو دیکھا، بیت المقدس کے اندر گھوڑوں کی ٹاپیں اور گھوڑوں کی پیٹیں لگوا دی گئی اسی مقدس جگہ میں۔ اس کے لیے آج یہودی اور عیسائی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، تمہارا ہوتا تو یہ اس کی حرمت کو اس طرح پامال نہ کرتے۔ آج کہتے ہو یہ ہمارا ہے، اگر یہ تمہارا ہوتا تو اپنے باپ دادوں سے پوچھ کے دیکھو اس کے اندر خون کیوں بہایا، اس کے اندر لاشوں کے ڈھیر کیوں لگائے؟ اگر یہ تمہارا ہے، ہمارا ہے نا۔ ہم نے اس کو پتہ کرنے کے لیے تمہارے بڑوں نے کہا تھا چابی دے دیں گے، امیر المومنین خود آ جائیں۔ امیر المومنین خون بہانے سے بچانے کے لیے مدینہ سے چل کے یروشلم پہنچ گئے، مدینہ سے چل کے یروشلم چلے گئے۔ یہ ہمارا تھا نا، ہم نے کہا خون نہیں بہانا۔ اور یہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یاد کبھی اس کی تاریخ دیکھا کرے، یہ جو بیت المقدس مسجد اقصی کے نام پہ جو ایک سنہری کا گنبد نظر آتا ہے نا ہمیں، گنبد سنہری بنا ہوا، ہمارے ذہن میں شاید یہ مسجد اقصی کا حصہ ہے سارا۔ یہ اور اس سے آگے تھوڑا سا آگے ایک سرمئی رنگ کا گنبد ہے۔ یہ سرمئی رنگ کا گنبد وہ ہے جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد بنائی۔ کبھی اس پہ غور کیا کریں کیوں؟ وقت کے کمانڈر نے کہا تھا امیر المومنین یہاں پہ نماز پڑھی ہے، ہم نے قبضہ کر لیا ہے بیت المقدس مسجد اقصی ہمارا اثاثہ، ہماری میراث ہے، ہم نے اس پہ نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نہیں، میرا دین مجھے یہ تعلیم نہیں دیتا۔ آپ نے تھوڑا سا آگے ہٹ کے نماز پڑھی جہاں پہ آج سرمئی رنگ کا گنبد ہے۔ یہ وہاں پہ بعد میں آنے والے حکمران نے وہاں پہ مسجد عمر کی نشانی کے طور پہ وہ بنا دیا۔ اسلام کو اتنی پیاری تعلیم دیتا، اتنا طرف دیتا۔ اللہ کے رسول نے جنگ پہ بیٹھتے ہوئے لوگوں سے کہا تھا میرے صحابیوں، میرے مجاہدوں، جب جاؤ تو تمہیں بچے ملیں گے نہ مارنا، عورتوں پہ بھی ہاتھ نہ اٹھانا، جو بزرگ ہیں ان سے بھی نہ لڑنا۔ اس کے ساتھ ایک اور تعلیم دی تھی، فرمایا تھا وہاں تمہیں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو ان کے مذہبی پروہت ہوں گے، جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، وہ اپنے گرجوں میں رہتے ہوں گے، نہ گرجوں کو کچھ کہنا نہ ان مولویوں کو کچھ کہنا۔ یہ تعلیم ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کیا سمجھا؟ آج ہم تمہیں گٹارے میں کھڑا کیا تو ہم گٹارے میں کھڑے ہو گئے، ہم نے اپنا مقدمہ لڑا ہی نہیں۔ سبب کیا ہے؟ ہم نے اپنی تہذیب سے منہ موڑا ہوا ہے، ہم نے کبھی اپنی تاریخ کو نہیں دوہرایا، کبھی ہم نے نہیں پڑھا کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو فیس بک اور سوشل میڈیا اور ٹویٹر سے فرصت نہیں ملتی، اور وہاں پہ غلیظ قسم کے گانے اور فوش قسم کی تصاویر دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی الا من شاء اللہ۔ لیکن حضرات کبھی اپنی تاریخ بھی پڑھا کریں، کبھی اپنی تاریخ سے بھی آگاہ کریں۔ آج جو چاہتا ہے اٹھتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے اور اپنے کام لگتا ہے۔ جو اٹھتا ہے فلسفی کے روپ میں، دانشور کے روپ میں، کبھی کوئی بگاڑ روپ اپنا لیتا ہے، کبھی کوئی روپ اپنا لیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہی ہمارا لیڈر ہے، اس کے پیچھے چل پڑو، اس کے پیچھے چل پڑو۔ تھوڑی دور چلتا ہوں ہر رفتوں کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ ہمیں اپنے راہبر کا ہی نہیں پتا کہ ہمارا راہبر کون ہے۔ آج ہمیں جس کا جی چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب کی ویڈیو میں نے دیکھی، آج کل وہ ختم نبوت کے نام پہ بڑے دھما چوکڑی مچا رہے ہیں، ہر شہر ہر گلی میں استعفے مانگتے پھرتے ہیں، استعفے لینے جاتے ہیں، دے کے آ جاتے ہیں۔ ایسے ان کی تقریر سنی، خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ ڈھول بجانا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ چلو ایک بار بکواس کر دی، چپ کر جاؤ۔ آگے کہتے ہیں اللہ کی قسم سنت ہے، قسم اٹھا کے یہ بالکل موجود ہے، اور ہم نے اس کو راہبر بنایا ہوا، سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے، سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ یہ ہمارے راہبر، یہ ہمارے راہبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانے والے، دینی تعلیمات کا تمسخر اڑانے والے۔
میرے آقا نے فرمایا میں تو آلات مزامیر توڑنے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، میری بعثت کا مقصد یہ ہے میں آلات مزامیر یعنی ڈھول باجے گاجے کی سب ختم کر دوں، توڑ ڈالوں ڈھول باجے کے سارے معاملات۔ آپ کہتے ہیں میں توڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ مولوی صاحب قسم کھا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے خود سنا ہے، مذاق بنایا ہوا، یہ ہمارے رابر بنے ہوئے۔ جب ہمارے یہ رابر ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، ہمارے استاد ایک ہمیں نا عربی کی کہاوت سنا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اذا کان الغراب دلی الی قوم سیاتیہم الی طریق الحالقین۔ ہائے ہمیں اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی، آج سمجھ آتی ہے اس کی، آج پتہ چلتا ہے۔ اور میں جب کبے قوم کے رہنما بن جائے تو ہلاکت کے گھروں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج یہ کبے قوم کے رہنما بنے ہوئے ہیں، آج یہ کبے ہمارے رہنما بنے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں تباہی کے دانے پہ لاٹلا کیا۔ یہ کون سی سنت ہے؟ ایک اٹھتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے اور گالیاں دیتے ہوئے کہتا ہے ابو بکر صدیق نے بھی گالیاں دی، قرآن نے بھی گالیاں دی، قرآن نے بھی گالیاں دی۔ معاذ سوچیے تو یہ ہمارے رہنما ہے، ہم ان کو پلکوں میں اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہمارے دین کا چہرہ مسخ کر دیا ہے لوگوں نے، ہمیں ہماری تہذیب سے دور کر دیا، ہماری تہذیب سے ناآشنائی نے آج ہمیں یہ دن دکھایا، آج ہمیں یہ دن دکھایا کہ جو کام بہت برا ہوتا تھا وہ آج بہت اچھا ہونے لگ گیا۔ حضرات سوچئے ذرا، غور کیجئے، آج 55 ممالک ہیں، کبھی ایک ملک ہوتا تھا، ایک ملک ہوتا تھا، آج 55 ممالک ہیں، اور امریکہ کو روک نہیں سکے کہ وہ بیت المقدس کے بارے میں اپنے ناپاک عزائم کا اظہار ہی نہ کرے۔ پہلے خفیہ کرتا تھا، وہ کھل کے کر دیا، 55 ممالک نہیں روک سکے۔ سبب کیا ہے کہ ہم اور ہمارے حکمران سب دین سے دور ہیں، دین کی حقیقی روح جو ہے ہم اس سے دور ہیں۔ میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا، نہ میں تکفیر کا قائل ہوں، یہ سارے مسلمان ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں ان کے اسلام پہ بھی شک نہیں کرتا، ان کے ایمان پہ بھی شک نہیں کرتا، مسلمان ہیں اور شاید مجھ سے اچھے مسلمان ہوں، لیکن حضرات میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، آپ کو شامل کرتا ہوں، حکمرانوں کو شامل کرتا ہوں، ہم سارے مل کے اجتماعی طور پہ دین کی حقیقی روح سے جڑے، ہم دین کے اصل سبب کو نہیں سمجھتے، دین کا پیغام کیا ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں دین کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا۔ اور آخری بات، دین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، یہ تقاضا ہے نا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا میرے پیغمبر کی داخلے ہوئی، آپ کی زوجہ محترمہ مکرمہ، مومنوں کی ماں، ان کے والد گرامی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں اپنے کسی کام سے، پیغام بھیجتے ہیں بیٹی میں ملنا چاہتا ہوں، بیٹی اپنے شوہر کو پیغام بھیجتی ہے، اپنے شوہر کو پیغام بھیجتی ہے، اپنے نبی کو پیغام بھیجتی ہے، میرا مشرک باپ میرے گھر آنا چاہتا ہے، اجازت ہو تو بلا لوں۔ تو جانتی تھی گھر کس کا ہے، تو جانتی تھی گھر کس کا ہے۔ لوگوں باتیں کرتے ہو دعوے محبت کے، عمل تو کر کے دکھاؤ اس طرح کا۔ پوچھا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، باپ ہے تمہارا بلاؤ۔ ابو سفیان کو پیغام کیا، جی تشریف لائی، آئے، اللہ کے رسول کا بستر لگا ہوا تھا اتفاق سے، بیٹی کی توجہ نہ گئی باپ کے آنے سے پہلے، اللہ نے ہمیں سبق پڑھانا تھا، ہمیں پیغام دینا تھا۔ باپ اللہ کے رسول کے بستر پہ بیٹھنے لگا، بیٹی نے کہا بابا ایک منٹ رکیے، رکیے، رک گئے، اللہ کے رسول کا بستر اٹھا دیا اور میں اب تشریف رکھیے۔ باپ کے دل سے گھونسا لگا، کہا بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں، یہ بستر میرے قابل نہیں تھا۔ بیٹی نے تو جواب دیا آپ اس گھر سے لکھنے کے قابل۔ کہا بابا آپ مشرک ہیں، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، نبی کا بستر پاک ہے، آپ نبی کے بستر کے قابل نہیں، میں آپ کو نبی کے بستر پہ کیسے لکھاؤں؟ اب ہماری نظر میں اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کے رسول کا پیغام
اس قابل بھی نہیں ہے جتنا ام حبیبہ کی نظر میں آپ کا بستر کے قابل احترام تھا۔ ذلیل نہ ہو تو اور کیا ہو، جوتے نہ پڑے تو اور کیا پڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے لگے، بادشاہ شاہ روم کے دربار میں، دربار لگا ہوا ہے، شاہ کھانا کھا رہا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے۔ حضرت کے ہاتھوں سے ایک لقمہ گوٹی کا ایک ٹکڑا نا وہ چھوٹ کے نا گر گیا، زمین پہ جا پڑا، زمین پہ جا پڑا۔ کلیجوں پہ ہاتھ رکھیے، حضرات دعوے بڑے ہم کرتے ہیں۔ حضرت نے وہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور کھا لیا۔ ساتھی کہنے لگے حضرت آپ سفیر ہیں، بڑے آدمی ہیں، امت مسلمہ کے نمائندے ہیں، یہ بادشاہ ہے کیا کہے گا، مسلمان اتنے بھوکے زمین سے ٹکڑا اٹھا کے کھا لیا۔ ہائے ہائے، حضرت حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں اور تم مجھے کیا سبق دیتے ہو، میں لعنت بیچتا ہوں ایسی اقتدار پہ، تم مجھے یہ کہتے ہو اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ کے بادشاہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے لقمہ زمین پہ گر جائے اٹھا کے صاف کر کے کھا لو۔ آج ہم کتنے لقمے کھاتے ہیں، شادی بیاہ پہ کتنا نقصان کرتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے، کبھی غور کیا ہم نے ساتھ؟ اللہ اکبر، وقت نہیں ورنہ بڑی باتیں ہیں، دل کے پھپھولے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کاش کہ ہم اپنی تہذیب کی طرف آ جائیں، کاش کہ ہم اپنے تمدن کی طرف آ جائیں، کاش کہ ہم اسلامی تہذیب کو اپنا لیں۔ رب کعبہ کی قسم، اسی میں ہماری عزت، اسی میں ہماری بقا، اسی میں ہماری ترقی اور اسی میں ہماری کامرانی کا راز موجود ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔